ایک عام آدمی کو بنیادی علم دین حاصل کرنے کے لیے کون کون سی بکس خرید کر پڑھنا ضروری ہیں؟ ان کتابوں کے نام اور پبلشرز کے نام بھی بتا دیں۔ میں تو کہتا ہوں جی ایک کتاب کے اوپر اپنی آپ زندگی لگائیں، وہ یہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب قرآن۔ کیونکہ ہمارے سارے عقیدے، ہمارے سارے نظریات، ہمارے لیے سارے اصلاح کی چیزیں نصیحت کے اعتبار سے سب سے بیسٹ فارم میں ہمارا رب ہمیں بتا سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ ام عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، یعنی آپ علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا کیا تھا، آپ کے معاملات کیسے تھے، تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہی نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام قرآن مجسم تھے، یعنی قرآن جس طرح کا مسلمان چاہتا ہے نا، وہ اگر انسانی شکل میں آئے تو وہ رسول اللہ کی ذات تھی۔ نبی علیہ السلام قرآن کی تعلیمات کا ایک مجسمہ تھے، تو آپ علیہ السلام کی سیرت کو فالو کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کتاب بتائیں، میں کہتا ہوں جی قرآن سے بڑی کون سی کتاب آپ کو بتائیں؟ لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمارے گھر ایک دادا جی کی پرانی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب پڑی ہوئی ہے۔ سر وہ کتنی پرانی ہوگی؟ 100 سال، 200 سال؟ یہ تو 1400 سال پرانی کتاب ہے، اس سے پرانی تو نہیں، پرنٹنگ نئے صفحے کے اوپر ہے، کتاب تو پرانی ہے۔ اور اس سے بڑی بات، یہ کتاب اس دنیا میں کسی رائٹر کی لکھی ہوئی نہیں ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ رائٹر نے تو اسے صرف ایک الفاظ کی شکل دی ہے، نازل تو آسمانوں سے ہوئی ہے اللہ کے پیغمبر کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قرآن اگر کسی نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھا ترجمے سے، اس سے وہ مقصد حاصل نہیں کیا جس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے کتاب، جو سورہ صاد میں ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی آیات میں لوگ تدبر کریں اور نصیحت حاصل کرنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ اپنے بچوں کو حافظ بنوائیں بغیر ترجمے والا، اور اس سے اپنے مردے بخشوائیں اور اپنے گھر والوں میں اتنے بندے جنت میں لے جائیں، یا اتنا ثواب کمائیں۔ نہیں، ثواب ہوگا لیکن اس کا پرائمری مقصد نہیں ہے۔ نماز کا پرائمری مقصد ورزش نہیں ہے، اللہ کے سامنے ٹو باؤ ڈاؤن کرنا ہے، پوسچر بنانا ہے، اپنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے، کبھی قیام کے ذریعے، کبھی رکوع میں جھک کے، کبھی سر سجدے میں رکھ کے۔ ورزش آٹومیٹکلی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز کے فضائل سنائیے کہ جی ورزش بڑی اچھی ہوتی ہے جی، صحت اچھی رہتی ہے جی، تو مولویوں کو غصہ نہیں چڑھے گا؟ کہیں گے یار ٹھیک ہے ہوتی ہے لیکن یہ کیا تو مولوی بھی تو یہی لکیر پیٹتے ہیں کہ جی بڑی نیکیاں لبدیاں نے، قرآن پڑھو، پاویں بغیر سمجھ کے بھی پڑھو۔ ٹھیک ہے ملتی ہیں، لیکن مقصد کیا یہ تھا؟ نہیں تھا۔ قرآن کے اوپر اپنی زندگی لگائیں۔ قرآن آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اس کا ترجمہ کور کریں، لفظی ترجمہ بھی، با محاورہ ترجمہ بھی، اور سارے مکاتب فکر کا، تاکہ آپ کا یہ کیڑا نکل جائے کہ لوگوں نے ترجمے بدل دیے ہیں۔ آپ کمپیئر کر لیں، میرے تو ایک یوٹیوب پہ ڈیٹیل ویڈیو ہے قرآن کے 8 تراجم، اس میں نے سیمپل کے طور پہ کئی ایک آیات لی ہیں اور 8 ترجموں سے وہ فزیکلی کیمرے میں دکھایا کہ دیکھو یہ بریلویوں نے یہ ترجمہ کیا، دیوبند نے یہ کیا، اہل حدیث نے یہ کیا، شیعہ نے یہ کیا، بتاؤ اس کے مفہوم میں کوئی فرق ہے؟ بسم اللہ کا ترجمہ اگر کسی نے کیا ہے اللہ کے نام سے شروع تو بھی ٹھیک، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو بھی ٹھیک، شروع اللہ کے نام سے تو بھی ٹھیک، شیطان کے نام سے کسی نے شروع نہیں کیا۔ آپ کو جو دل ٹھکتا ہے آپ پڑھیں، کوئی فرق نہیں۔ کہیں اکا دکا جگہ اگر ڈنڈی آ جاتی ہے وہ اوورآل ڈاکٹرن میں پکڑی جاتی ہے، اس کی میں نے کئی مثالیں دی ہیں، وہ پکڑی جاتی ہیں، اس لیے آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، قرآن کو کور کریں۔ میں کہتا ہوں جی ایک بندے نے بیچلر ڈگری حاصل کر لی، FSc کر لی، میٹرک پاس کر لیا، اور قرآن اس نے ترجمے سے نہیں پڑھا، بھلے عربی نہ بھی سیکھے، عربی پروناؤنس کرنی تو آنی چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، لیکن عربی کا ترجمہ اور عربی کو ایز اے لینگویج سیکھنا یہ ہر بندے پہ فرض نہیں ہے۔ اگر آپ عربی سیکھ کے بھی آ جائیں نا مکمل طور پہ اور ترجمہ کریں، تب بھی انہوں نے آپ کا ترجمہ نہیں ماننا۔ انہوں نے کہنا ہے کہ آپ کو زیادہ عربی آتی ہے یا مذہب بریلوی کو، آپ کو عربی آتی ہے یا اشری تھانوی کو، آپ کو زیادہ عربی آتی ہے یا جونا گڑھی صاحب کو، سارے فرقوں کے میں نے نام لیے، یا سید فرمان علی شاہ کو۔ تو ظاہر ہے آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، آپ کہیں گے ان کو ہی زیادہ آتی ہے۔ تو جب اینڈ رزلٹ یہ ہونا ہے کہ عربی کے بعد بھی آپ نے ادھر ہی جانا ہے، تو آپ ڈائریکٹ ادھر پہنچے تاکہ اپنا ٹائم بچائیں۔ اس کو کہتے ہیں ویل انوینٹ نہ کریں، عربی ضرور سیکھیں، اس لیے کہ آپ
تراویح میں قرآن سنیں یا قرآن کی جب آیات سنیں تو آپ کو ایک لطف آئے. باقی اس سے زیادہ کچھ نہیں اس میں سے نکلنا. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ مولوی کہتے ہیں میرے سامنے آپ عربی کتاب لے کے ہیں جی, اس میں پڑھنا ہے. عربی کتاب میں بخاری لے بھی جاؤں, تم اس میں ڈنڈی مارو تو میں تمہارے روحانی ابا جی, تمہارے استادوں کے استاد کا ترجمہ تمہیں بتاؤں کہ یہ لکھا ہے, تم یہ کیوں 2 نمبری کر رہے ہو, تو اس کا عربی سے اردو کا ترجمہ مانا جائے گا, یہ تیرا مانا جائے گا بھائی. وہ بھی نہیں جرت کرے گا, کوئی بریلوی جرت نہیں کرے گا کہ میں احمد بریلوی سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں. تو لوگ کہتے ہیں نا جی علی جو ہے وہ علماء سے متنفر کرواتا ہے. نہیں سر, میں ہی تو کہتا ہوں علماء سے پوچھیں, بلکہ پوچھیں ان علماء سے, بلکہ پنجابی پوچھو انہوں کتنے لکھا ہے. میں نے کبھی آپ کو ترجمہ اپنا لکھ کے تھمایا؟ میں نے ہمیشہ کہا کہ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں, اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں, سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لیں, مولانا مودودی کا پڑھ لیں, جناح گڑھی صاحب کا پڑھ لیں, فتح محمد جلندری کا پڑھو صحیح, لیکن قرآن کا ترجمہ پڑھیں تاکہ پتہ چلے مرنے سے پہلے آپ کو کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے. اس کے نوٹس بنائیں, بھلے 2 رکوع ہی پڑھ لیں, ایک دفعہ پورا قرآن ترجمے سے پڑھیں اور جہاں سمجھنا ہے وہ نوٹ کرتے جائیں. یہ نہیں کہ ادھر ہی پھانس کے بیٹھ جائیں. پھر آپ جو پوائنٹس ان اٹینڈڈ تھے اس کے لیے آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں. پہلے تفسیر نہ پڑھیں, اس میں مولوی گھسا ہوا ہے. اس کے بعد ایک تفسیر نہ پڑھیں, مختلف تفاسیر پڑھیں, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر ایک بات ایک ہی کر رہا ہوگا, بس کوئی ادھر سے کان پکڑا کوئی ادھر سے, اور جو بالکل ڈنڈی مار رہا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ تو اس میں سے نکلتی ہی نہیں ہے. مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں تو کہتا ہوں کہ تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے, قرآن کی بیسٹ تفسیر ہے پوری اسلامک ہسٹری میں, اور بعض معاملات میں تفسیر ابن کثیر سے بھی بہتر ہے, کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں جو یہود و نصارہ کے جو حوالے قرآن ڈسکس کرتا ہے وہ نہیں موجود. مودودی صاحب نے محنت کر کے تورات اور انجیل سے وہ حوالے بھی تلاش کیے ہیں, اور اس لیول تک میں آپ کو سامپل کے طور پہ کہتا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی مفسر کی سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ لیں اور اینڈ پہ تفہیم القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیں. بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا کہ میں قرآن کی طرف آیا ہی ہوں صرف سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ کے. مولانا مودودی کی, میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا ان دنوں, جو جماعت اسلامی کا رسالہ ترجمان القرآن نکلتا تھا, اب ان کا وہ مکتبہ ہے ترجمان القرآن, اس میں مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن ابھی مکمل بنی نہیں تھی, وہ ساتھ ساتھ لکھ رہے تھے تو وہ مہینے میں پرنٹ ہو کے آتی تھی, اور میں اور میرا بھائی جو ہیں وہ بیٹھ کے نا اس کا آپس میں دورہ کرتے تھے. بلکہ وہ تو کہتے تھے اس وقت ہم نے مورچے کھودے ہوئے تھے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے, کیونکہ پارٹیشن کا وقت تھا, تو مورچوں میں بیٹھ کے ہم وہ رسالہ پڑھتے تھے, اور اس کی وجہ سے میرا قرآن کی طرف شغف ہوا. ڈاکٹر اسرار صاحب کرامت ہے مودودی صاحب کی, اس رسالے میں صرف سورہ یوسف کی تفسیر کی. سر سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیں. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی جو آئی ہے یہ یونیک صورت ہے. یہی بایوگرافی آپ کو تورات میں بھی ملے گی, لیکن کئی جگہ واقعات مختلف ہوں گے. مولانا مودودی ان دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ یہ قرآن کا واقعہ درست ہے, تورات والا واقعہ اس لاجک کے اوپر غلط ماننا پڑے گا, وہ آپس میں کنٹراڈکٹ کرتا ہے. یہ وہ کمپیریزن کرواتے ہیں, جہاں سٹیٹمنٹ ملتی ہے اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. پھر قرآن جب بات کرتا ہے نا تورات اور انجیل کے حوالوں کی, کہ تورات لے کے آؤ اس میں دیکھو یہ ہے, تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے, تو ابن کثیر تو ہمیں نہیں بتاتے کہ وہ کہاں لکھا ہوا ہے, لیکن مودودی صاحب وہ سارے حوالے لے کے آتے ہیں. اور یہ بھی اپنا کیڑا نکال دیں کہ مودودی صاحب نے اپنی رائے سے تفسیر کی ہے, نہیں, وہ درجنوں احادیث کے حوالے دیتے ہیں, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, اور مشکات شریف چونکہ وہ بہت پروموٹ کرتے تھے اپنے زمانے میں بھی. مشکات جس نے پڑھی ہوئی ہے اس کو تو آلموسٹ ہر مسئلے کے اوپر احادیث پتہ چل جاتی ہیں, وہ باقاعدہ کوٹ کرتے ہیں کہ جی یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ حدیثیں ہیں, باقاعدہ وہ بحث میں لے کے آتے ہیں, حدیثیں بھی وہ کوٹ کرتے ہیں, ائمہ کے اقوال بھی کوٹ کرتے ہیں اختلاف میں. وہ بعض علماء نے کہا جی وہ اینڈ پہ جا کے کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں, تو مودودی صاحب نے تفسیر اپنی رائے سے کی. نہیں 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 سر, ایسا نہیں ہے. وہ قرآن سے تفسیر کرتے ہیں قرآن کی, اس کے بعد احادیث سے کرتے ہیں, وہاں بھی رضال نہ ہو پھر ائمہ کے اقوال لے کے آتے ہیں, اور اقوال میں بھی جو اختلاف ہوتا ہے تو اینڈ پہ جا کے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں امام نے جو بات سمجھی ہے وہ قرآن و سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے. تو وہ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں. مجھے پورے تفہیم القرآن میں بتائیں کہ کسی ایک جگہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ قرآن میں اور احادیث میں اور ائمہ کے سارے اقوال غلط ہیں,
مجھے آج سمجھ آیا اس کی تفسیر یہ ہے، کوئی ایک والا بتائیں تو نہیں ہے. تو یہ تو آپ سارے کر رہے ہوتے ہیں. بریلویوں نے احمد بریلوی کی توجیحات مانی ہے نا، باقی سب کا تو انکار کر دیا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ بریلویوں نے خود ساختہ کی ہے؟ نہیں، وہ کہیں گے میں نے حافظ بریلوی پہ رلائے کی ہے. تو مودودی صاحب بھی اگر کسی مسئلے میں کہتے ہیں یہاں پہ شوافے درست ہیں، یہاں پہ حنابلہ درست ہیں، یہاں پہ حنفی درست ہیں، یہاں پہ مالکیہ درست ہیں میرے نزدیک، تو وہ اپنے نزدیک کا مطلب یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میری یہ رائے، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک میں نے جب کمپیئر کیا تو اس کی رائے زیادہ بہتر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، مودودی صاحب کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کس کی رائے بہتر ہے؟ تو سر آپ نے بھی تو ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، آپ نے فقہ حنفی کیوں اڈاپٹ کیا ہوا ہے؟ ہر حنفی نے. آپ کے نزدیک فقہ حنفی کی رائے امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل سے بہتر ہے. تو جب آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں تو مودودی صاحب نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. انہوں نے کوئی نیا نظریہ پیش نہیں کیا. تو تفہیم القرآن ضرور پڑھیں، ہماری ویب سائٹ کے اوپر اس کی سافٹ کاپی ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کریں. تو آپ کو جدید سائنٹیفک جو اعتراضات ہیں وہ بھی اس میں کور ہوئے ہوئے ہیں، اور پرانے جو اختلافات ہیں وہ بھی کور ہوئے ہیں، اور بعض تو اتنے مشکل تفسیر کے ایشوز تھے جو مودودی صاحب نے ہی ریزالو کیے ہیں. مثلا یہ جو حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ آپ ذرا تفسیر پڑھیں ان کی. تخت بلقیس والا واقعہ، اس کی تفسیر ذرا مودودی صاحب کی پڑھیں. 99 دھمیوں والا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر یہودی تہمت لگاتے تھے، وہ تفسیر آپ ذرا مودودی صاحب کی پڑھیں. آپ قرآن میں جتنے مشکل ٹاپک ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یار یہ اس میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو پتا چلے گا مولویوں کو تو ہوا ہی نہیں لگی ان چیزوں کی جو مودودی صاحب نے کام کر دیا. وہ میرے نزدیک تو سب سے بیسٹ تفسیر ہے. اس کے بعد آپ ابن کثیر بھی پڑھیں ضرور، اور احسن البیان اہل حدیث عالم صلاح الدین یوسف صاحب کی جو سعودیہ والے فری دیتے ہیں ہر حاجی کو اردو زبان میں، وہ بھی پڑھیں آپ. اور یہ ساروں کو کمپیئر کروائیں، آلموسٹ آپ حق بات تک پہنچیں گے. ویسے تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہے جو صحیح بخاری میں کتاب التفسیر چیپٹر ہے، اور جامعہ ترمذی میں کتاب التفسیر چیپٹر ہے، اور المستدرک للحاکم میں کتاب التفسیر چیپٹر ہے. لیکن وہ تو صرف شان نزول کی چند آیات کو کور کرتا ہے، اور ہر آیت کا شان نزول ہوتا بھی نہیں ہے. ضروری نہیں کہ ہر آیت کا شان نزول ہوگا، اور شان نزول سے قرآن کی آیت میں فرق بھی نہیں پڑتا، اینڈ رزلٹ وہی رہنا ہے. ٹریفک سگنل گرین اور ریڈ کلر کیوں رکھے گئے؟ خون کی وجہ سے اور گرینری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے؟ اس سے کوئی یہ فرق نہیں پڑتا کہ گرین پہ آپ نے چلنا تھا تو آپ رک جائیں گے، اور ریڈ پہ آپ نے رکنا تھا تو چل پڑیں گے. یہ لوگ سمجھتے ہیں تفسیر سے کوئی الٹ رزلٹ نکل آئے گا. نہیں، تفسیر سے کوئی الٹ رزلٹ نہیں نکلے گا، وہی نکلے گا، شان نزول سے وہی نکلے گا. رہا کانٹیکسٹ، وہ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے. اس پہ میری مسئلہ 154 آپ دیکھ لیں، میں نے ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا. تو قرآن کی آپ تفسیر مختلف پڑھیں، آپ رزلٹ تک پہنچ جائیں گے. اور قرآن کا بنیادی مقصد تذکیر ہے، نصیحت حاصل کرنا. تذکیر کے اعتبار سے دنیا کی سب سے آسان کتاب قرآن ہے. کیوں؟ ہدایت اور آخرت کی کامیابی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن ایک پڑھے لکھے کو سمجھ آئے، ان پڑھ کو سمجھ نہ آئے. اب رہ گئی سائنٹیفک ایشوز، فلسفیانہ باتیں، تو وہ تو علماء کو بھی نہیں آتی، تو کیا ہم ان کو جاہل کہیں؟ تو وہ ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے. عام بندے کی ضرورت اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے. اور وہ سورہ ال عمران کی 7 نمبر آیت میں ہے کہ کتاب کی اصل جو ہے وہ محکمات ہیں، یعنی جس میں اللہ نے حکم دیا ہے ماں باپ کی تابع فرمان ہو جاؤ، شرک نہ کرو، زنا سے بچو، چوری سے بچو، قتل ناحق سے بچو. یہ وہ ساری باتیں جو ہر بندے کو سمجھ آئیں گی. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ رہ گئی متشابہات، تو وہ تو بحث سے چلتی آ رہی ہیں. استواء العرش کا بس بنیادی عقیدہ اللہ اپنے عرش پہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ ہماری رگے جہاں سے ہمارے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اس کی تفسیرات میں ہم نے پڑھنا ہی نہیں. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. یہ علماء روند ڈالتے ہیں تاکہ آپ نہ پڑھیں. کہتے ہیں عربی نہیں آتی، عربی کورس کرنے چلے جائیں تو کہتے ہیں جی آپ عربی سیکھ کے تو خود ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے. ایک جگہ رک دے ہی نہیں جائے. تو بہتر یہ ہے کہ انہوں کو کہ بس ٹھیک ہے دسو تواڈے سب تو بڑا عالم کون ہے؟ وہ کہیں گے فلانا. اس فلانے کا ترجمہ لے کے پڑھنا شروع کر دو. انہوں کو اس فلانے نے اردو وچ ترجمہ کر کے دس دیتا، اور اردو میری اپنی لینگویج ہے. جس طرح صحابہ کرام پڑھے لکھے تو نہیں سن، لیکن ان کی عربی اپنی زبان تھی، انہیں قرآن سمجھ آتا تھا. میں پڑھا لکھا نہ بھی ہوں، اردو میری زبان ہے، مجھے سمجھ آتا ہے.
اور سب سے بہتر عربی کو اردو میں ٹرانسفر آپ کے ہی حضرت جی کر سکتے تھے، تو انہوں نے کر دیا. ہوں بھی چکے کرنا ہے اگلا، ہوں کوئی اور گیم پچ کھودی سی تھی اور کو کرنا ہے، ہوں کوئی اور شے کڈو، کوئی نہیں شے نکلنی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن آپ کریں کور جی، قرآن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. حجۃ الوداع پہ نبی الاسلام نے فرمایا المستدرک الحاکم میں 2 چیزیں، قرآن اور سنت. صحیح مسلم میں 4 حدیثیں غدیر خم کی، قرآن اور اہل بیت. صحیح بخاری و مسلم دونوں میں عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی الاسلام نے کوئی وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا نبی الاسلام نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا، ہمیں قرآن کے مطابق چلنے کی وصیت کی تھی. صحیح مسلم میں آپ کی ہر تقریر کا آغاز اس سے ہوتا تھا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. قرآن کے گرد سب کچھ، ہمارے سارے عقیدے قرآن ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی سنیوں کی کتابیں لاتا، شیعہ کی لاتا. نہ سر، سنی شیعہ کی ایک ہی کتاب ہے قرآن. آپ حدیثوں میں اور بزرگوں کی کتابوں میں کیوں گھستے ہیں؟ قرآن میں کیوں نہیں آتے؟ آج کوئی غیر مسلم آئے گا، آپ اسے بخاری شریف یا اصول الکافی پڑھنے کے لیے دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے تعارف کے لیے، یا قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے؟ ان کے نمبر تو بعد میں آتے ہیں. سنی مجھے لوگ کہتے ہیں نہیں شیعہ کتابوں کے والے دے، سر ناج البلاغہ کے دیے، میرا تو ہر حوالہ ہی زیادہ تر قرآن سے ہوتا ہے. تو کیا قرآن شیعہ کی کتاب نہیں؟ تو میں شیعہ کی کتاب سے حوالہ دیتا ہوں. سنیوں کی بھی قرآن ہی ہے کتاب. اب آ جائے احادیث تو بعد میں آتی ہے. ایٹ لیسٹ اہل سنت کے لیے میں یہ ضرور ریفر کروں گا، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ جو ہم نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں، یہ سافٹ کاپیز آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں. اور اگر آپ نے کمبائنڈ فارم میں، مینیجیبل فارم میں ان ساری کتابوں کے نوٹس دیکھنے ہیں تو مشکات المصابیح جو میں نے نہیں لکھی، 800 سے 700 سال پہلے لکھی ہے ولی الدین تبریزی نے، اور اس کے اوپر میں نے پوری ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کس طرح 2 سٹیجز میں کتاب امام بغوی اور ولی الدین تبریزی نے لکھی. اس میں آپ کو بخاری مسلم کے ہر چیپٹر کے سب چیپٹر میں بخاری مسلم کا چیپٹر علیحدہ ملے گا، باقی کتابوں کے علیحدہ ملیں گے. پوری ویڈیو ہے انٹروڈکشن آف مشکات. مشکات آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں. اگر ہارڈ کاپی چاہیے آپ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں، ہم نو پروفٹ نو لاس پہ دیتے ہیں. اس وقت پریزنٹ آج یعنی 27 جون 2021 کو اس کی قیمت آلموسٹ جو ہے وہ ڈاک کے اندر آپ کو یہ 3000 روپے کی مل جائے گی. 3000 روپے کی اس کی فوٹو کاپی نہیں ہو سکتی. تینوں جلدیں آلموسٹ 6294 احادیث ہیں. چونکہ تکرار کے بغیر ہیں اس لیے آلموسٹ آپ بخاری میں تو تکرار کے بعد 7563 ہیں، ورنہ تو 4000 کے قریب حدیثیں ہیں. مسلم میں بھی تکرار کی وجہ سے یہ ہیں، ادروائز تو وہاں پہ بھی آلموسٹ 4000 ہیں. اور اس میں بھی بخاری مسلم میں 1906 جو ہیں وہ کامن ہیں، متفقن علیہ، جو اللہ سے کتاب اللؤلؤ والمرجان چھپی ہوئی ہے. تو آلموسٹ آپ سمجھیں کہ میجورٹی احادیث مشکات میں کور ہیں. وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ سے فری، اسے آپ پڑھیں، ترتیب کے ساتھ آپ کو ہر چیز ملے گی. ہارڈ کاپی منگوانی ہو پڑھیں. لہذا قرآن بھی ہو گیا، حدیث بھی ہو گئی، اور حدیث میں آپ کو عقائد اور فقہی احکام و مسائل، وضو، غسل، نماز، نکاح، طلاق، یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو مشکات میں احادیث سے وہ مل جائیں گے. اس کے بعد بہت کم چیزیں رہ جائیں گی. اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں، قرآن کی تفسیر ہماری بھی دیکھیں آپ. میں نے تو آلموسٹ تفہیم القرآن یہ سب کو میں سنی شیعہ کی ساری تفسیریں کنسلٹ کرنے کے بعد یہ ویڈیو ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، جس کے آلموسٹ 82 لیکچرز ہو چکے ہیں. اور اس میں نے اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ کور کیا. اور احادیث جب بھی اختلافی موضوعات آتے ہیں میں قرآن اور احادیث کے حوالے دیتا ہوں، اور قرآن کی تفسیر میں بھی اتنے حوالے دیتا ہوں، بعض کا سینکڑوں حوالے 1 گھنٹے کے لیکچر میں ہو جاتے ہیں. تو آپ کو مشکات میں کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی. بخاری مسلم بھی آپ PDF ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی انٹرنیشنل نمبر کے اوپر اویلیبل ہے، وہ منگوائیں. ہماری اکیڈمی کا نمبر صبح 9 سے 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے عموماً. بعض کا نماز کا وقفہ یہ اس طرح ہو. 032159000162 اکیڈمی کا نمبر ہے، آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ آپ کو انٹرٹین کریں گے. یہاں پہ یہ کتابیں ہم نے موٹی موٹی یہ ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں نو پروفٹ نو لاس کے اوپر. ریسرچ پیپرز کا سیٹ آپ کو فری آئے گا. صرف TCS کا آپ کو 300 روپیہ خرچہ آج کی ڈیٹ میں دینا پڑے گا. 12 کا پیکج آپ کو مل جائے گا، جس میں کربلا والا ریسرچ پیپر، 8 مزید ہیں، ٹوٹل 9 ریسرچ پیپرز اور 3 اذکار کارڈ صبح شام کے، فرض نماز کے بعد کے، اور جادو، ٹونا، وبائی امراض سے بچنے کے جو سنت اذکار ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. یہ پورا پیکج آپ کو 300 روپیہ صرف ڈاک کا آپ خرچہ دیں تو آپ کے گھر TCS سب سے بیسٹ سروس اور ذمہ دار، اس کے ذریعے ہم آپ کے گھر تک پہنچائیں گے. اور یہ اب آپ کو جو مشکات ہم 3000 کی بھیج رہے ہیں، اس میں ہمارا TCS کا بھی 1200-1300 روپیہ تقریباً خرچہ شامل ہے.
تو آپ یہ اندازہ کریں, ہماری اکیڈمی سے آ کے آپ لیں 2000 روپے کی آپ کو دے دیں گے, اور ریسرچ پیپر آ کے لیں تو فری لے لیں. لوگ کہتے ہیں علی بھائی نے اناؤنسمنٹ کیا ریسرچ پیپر فری. جی فری ہیں, آ جائیں یہاں پہ. جب ٹی سی ایس میں منگوائیں گے تو ٹی سی ایس کا تو خرچہ آپ نے دینا ہے نا. ریسرچ پیپر فری آئیں گے, پھر بھی ٹی سی ایس کا آپ 300 دے دیں. آپ جا کے ٹی سی ایس کا ریٹ پوچھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے, قرآن پڑھیں, احادیث کے لیے ہے, یہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا. پہلے یہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ, جتنی زندگی ہے مختصر, پھر اگلا دونوں کو سبق دیواں گے, وہ ضرورت ہی نہیں رہنی. آپ ان چیزوں کو کور کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہوگی. اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں, ہارڈ کاپیاں بھی گھر میں موجود ہونی چاہیے. سافٹ کاپی پڑھتے بندہ تھک جاتا ہے, ہارڈ کاپیاں بھی آپ رکھیں. قرآن کے تراجم کی بھی, قرآن کی تفسیر تفہیم القرآن آپ کو ترجمان القرآن والوں سے مل جائے گی. ہم نے ہی وہ رکھی ہوئی ہے, کیونکہ وہ مینج کرنا والی مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال آپ ان سے رابطہ کریں. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کا کہیں بھی پاکستان میں کوئی دفتر موجود ہے, ان کے تھرو آپ منگوا سکتے ہیں, وہ آپ کو خود دے دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ ساری چیزیں.